السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے بچنے اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سورہ تحریم۔ معزز سامعین، تمام انبیاء کرام رضی اللہ علیہ السلام نے اپنی امتوں کو جہنم کے عذاب سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ سورہ اعراف۔ معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ابراہیم نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا جہاں کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ عنکبوت۔ معزز سامعین، اس کے بعد ہود علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جب اس نے احقاف یعنی جگہ کا نام میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ سورہ احقاف۔ معزز سامعین، اس کے بعد شعیب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ سورہ ہود۔ معزز سامعین، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، ہم تیرے پاس رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، سلامتی اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے اور جو جھٹلائے اور منہ موڑے اس کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ سورہ طٰہٰ۔ معزز سامعین، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور مسیح نے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی،
جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ۔ معزز سامعین، اس کے بعد دیگر انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور نہیں بھیجے ہم رسول مگر اس لیے کہ نیک عمل کرنے والوں کو وہ اچھے انجام کی خوشخبری دیں اور برے عمل کرنے والوں کو عذاب سے ڈرائیں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آ کر رہے گا۔ سورہ انعام۔ معزز سامعین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے محمد ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے کے لیے یعنی اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات جنون کی ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ سورہ سبا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریبی اعزاء کو سب سے پہلے آگ سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اور ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سورہ شورى، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو بلا بھیجا۔ وہ سب اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو عمومی طور پر ڈرایا، پھر الگ الگ نام لے کر خواص کو ڈرایا اور فرمایا، اے کعب بن لوئی کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے ہاشم کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے مقابلے میں قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا، البتہ دنیا میں تم سے میرا جو رشتہ ہے اسے جوڑتا رہوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ معزز سامعین، ہر مسلمان مرد عورت کو آگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر فرمایا اور اپنا چہرے مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ نے اپنا چہرے مبارک بہت زیادہ پھیرا اور فرمایا، اے لوگو آگ سے بچو۔ یہ ارشاد فرما کر آپ نے دوبارہ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، بہت زیادہ پھیرا، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچو۔ جو شخص صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہ پائے وہ اچھی بات کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، لوگوں جہنم کی آگ سے دور رہو،
लोगो जहन्नम की आग से दूर रहो। ये एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसके गिर्द रोशनी हो गई तो पतंगे और कीड़े जो आग पर मरे पड़ते हैं आग में गिरने लगे और वो शख्स उनको रोकने लगा, लेकिन पतंगे उस पर गालिब आ गए और आग में गिरते चले गए। यही मेरी और तुम्हारी मिसाल है। मैं कमर से पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूं और आवाज दे रहा हूं, लोगों आग से दूर रहो, लोगों आग से दूर रहो, लेकिन तुम मुझ पर गालिब आ गए और आग में चले गए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अमीर, गरीब, मर्द, औरत, आलिम, जाहिल, आबिद, जाहिद, हर मुसलमान को हर कीमत पर जहन्नम की आग से बचने की फिक्र करनी चाहिए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये हदीस में आता है, अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से कोई शख्स अल्लाह ताला के सामने इस हाल में खड़ा होगा कि अल्लाह ताला उसके दरमियान कोई हिजाब होगा ना तर्जुमान होगा। तब अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा, क्या मैंने तुझे दुनिया में माल नहीं दिया था? बंदा अर्ज करेगा, क्यों नहीं या अल्लाह, दिया था। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजा था? बंदा अर्ज करेगा, क्यों नहीं या अल्लाह, भेजा था। फिर बंदा अपनी दाहिनी जानिब देखेगा तो भी आग ही आग नजर आएगी, फिर बाएं जानिब देखेगा तो आग ही आग नजर आएगी। लिहाजा तुम्हें आग से ज़रूर बचना चाहिए, ख्वा खजूर की गुठली ही बतौर सदका क्यों ना हो। अगर वो मैसर न हो तो अच्छी बात कहकर ही जहन्नम की आग से बचो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आग से डराने का हक अदा फरमा दिया है। एक हदीस में आता है, नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, लोगों मैंने तुम्हें आग से डरा दिया है, मैंने तुम्हें आग से डरा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल यही कलिमात इरशाद फरमाते रहे। उस वक्त आपकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जगह पर होते तो बाजार वाले आपकी आवाज़ सुन लेते। आप इस कदर बेखुदी में ये अल्फाज फरमा रहे थे, आपकी चादर मुबारक कंधों से सरक कर आपके पाँव मुबारक के पास गिर पड़ी। इसे दारमी ने रिवायत किया है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, देखिए, और एक हदीस में आता है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से हज्जतुल विदा की हदीस में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, तुम क्या जवाब दोगे? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, हक़ इंज़ार अदा किया और अपनी उम्मत की पूरी खैर ख्वाही की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगश्त शहादत आसमान की तरफ उठाई और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया,
اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ معزز سامعین دیکھیے، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔